حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 ڈنڈے مارنے کی قسم کیوں کھائی؟ ایک سبق آموز واقعہ۔ دنیا میں لاکھوں لوگ مشکلات سے گزرتے ہیں، کوئی بیمار ہو کر ہمت ہار دیتا ہے تو کوئی غربت میں آ کر صبر کھو دیتا ہے، کوئی اپنے پیاروں کے بدلے رویوں سے دل شکستہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک نبی ایسا بھی گزرا جس نے سب کچھ کھو دیا، مال، اولاد، صحت، حتیٰ کہ جسم کا گوشت بھی گلنے لگا، مگر اس کے صبر میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی۔ یہ وہ عظیم نبی ہیں جن کا نام آج بھی صبر کی سب سے اونچی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی، جن کے حالات سن کر بڑے سے بڑا انسان بھی لرز جاتا ہے، مگر ان کے لبوں پر ایک ہی دعا جاری رہی: اے میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی وفادار اور خدمت گزار بیوی سے ناراض ہو کر ایک عجیب و غریب قسم بھی کھائی تھی، وہ اسے 100 کوڑے ماریں گے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ ایک نبی اتنے سخت غصے میں آ گئے؟ کیا واقعی انہوں نے اپنی بیوی کو مارا یا پھر اللہ نے کوئی اور حل نکال دیا؟ اور کیا وہ بیماری اتنی خوفناک تھی کہ لوگ ان کے قریب جانے سے ڈرتے تھے؟ ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی، کیونکہ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات کو سامنے لائیں گے جو صرف سبق نہیں بلکہ صبر اور اللہ پر توکل کی ایک زندہ تفسیر ہے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز واقعہ اپنی دینی کتب میں کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں مویشی، سینکڑوں خادم، وسیع و عریض کھیت، سرسبز باغات، سب کچھ آپ کی ملکیت میں تھا، مگر دولت کے باوجود آپ کا دل بہت نرم اور ہاتھ بہت کھلا تھا۔ آپ نہایت سخی اور فیاض تھے، غریبوں کی، مسکینوں کی دل کھول کے مدد کیا کرتے تھے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے تھے، بیٹیوں کی کفالت، مظلوموں کی فریاد رسی اور سب کے لیے لنگر عام کا انتظام کروانا آپ کی بے حد محبوب عادت تھی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام سے ایک صحیفہ بھی منسوب ہے جسے دی بک آف جوب یعنی کتاب ایوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی زوجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 بیٹے اور 3 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام دین ابراہیمی کی دعوت دیتے تھے، وہ اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے، لوگوں کو شرک، بت پرستی اور برے اعمال سے بچنے کی نصیحت فرماتے اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ آپ خود ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے، کیونکہ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں اور آسانیوں سے نواز رکھا تھا۔ روایات میں آتا ہے، ایک دن آسمانوں پر ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، فرشتے ان کی عبادت، عاجزی، صبر اور شکر کی خوب تعریف کر رہے تھے۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ ایوب جیسا بندہ کس قدر فرما بردار ہے، جو نعمتوں میں بھی رب کو یاد کرتا ہے اور عاجزی سے جیتا ہے۔ لیکن اسی لمحے ابلیس درمیان میں آیا اور اس نے نہایت غرور سے کہا، ایوب کا شکر گزار ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ایوب تو ہر طرف سے نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اسے اگر انعامات سے محروم کر دیا جائے اور اس سے اگر مال و دولت چھین لیا جائے، اسی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے اور اولاد سے جدا کر دیا جائے، تو دیکھنا وہ تب بھی تمہارے رب کا شکر ادا کرے گا، اور کیا اس وقت بھی عبادت کرتا رہے گا؟ کیا اس کی زبان پہ اس وقت شکوہ نہیں آئے گا؟ ابلیس نے اللہ کے ایک برگزیدہ نبی کے صبر و وفا کو چیلنج کیا، اور یہ دراصل ایک بہت بڑا دعویٰ تھا جس کا اب جواب وقت نے دینا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانے کا حکم سنایا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک کے بعد ایک آزمائشیں آنا شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آزمائشیں اتنی سخت تھی
کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت اور زندگی خوشحال چھین لی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بے شمار مویشی، زمینیں اور کھیت تھے جن سے آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے، لیکن اللہ کی مشیت میں ایسا تھا کہ ایک دن آپ کے تمام مویشی بیماری سے مر گئے۔ یہ وہ مویشی تھے جنہیں آپ اپنا سرمایہ سمجھتے تھے اور جو آپ کی زندگی کا بڑا حصہ تھے۔ اس کے بعد آپ کے کھیتوں اور باغات میں بھی ایسی آفت نظر آئی کہ وہ سب کی سب فصلیں تباہ ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ ساری نعمتیں اور خوشحالی چھین لی گئی اور ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ امتحان صرف ان کی دولت سے نہیں بلکہ ان کی ساری زندگی اور راحتوں کو اللہ کی رضا کے لیے امتحان کے طور پر چھین لیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور آزمائش آئی۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے وفادار نوکروں اور غلاموں کو مار کر آپ کے باقی تمام مال و دولت اور مویشیوں کو لوٹ کر لے گیا۔ آپ کا وہ مال جو کبھی دوسروں کی مدد کے کام آتا تھا، اب ڈاکو لے گئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال، جائیداد، مویشی سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا، لیکن اس تمام تر امتحان میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا پر مکمل یقین رکھتے ہوئے کوئی شکایت نہ کی۔ آپ نے ان تمام مصیبتوں کے باوجود اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا عزم کیا۔ آپ کی زبان پر کبھی بھی اللہ کے فیصلے کے بارے میں اعتراض نہیں آیا۔ ہر آزمائش میں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اللہ کے لیے شکر گزاری اور اس کی رضا پر یقین نمایاں نظر آتا تھا۔ آپ کی اس بلند اخلاقی اور روحانی طاقت نے دنیا کو یہ سکھایا کہ ہر آزمائش، ہر تکلیف کے پیچھے اللہ کی حکمت اور مرضی ہوتی ہے۔ جو بندہ اس پر کامل یقین رکھتا ہے وہ ان آزمائشوں کو بھی اپنی منزل سمجھ کر صبر کرتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب آپ کی اولادیں یعنی آپ کے بیٹے بیٹیاں ایک مکان میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک مکان کی چھت گر گئی اور سب اسی جگہ فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خوشیوں کا یہ آخری خزانہ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ بیٹے بیٹیاں جو آپ کی زندگی کا قیمتی حصہ اور خوشحالی کی علامت تھے، ایک لمحے میں چلے گئے۔ آپ کے دل پر اس کے غم کا اس قدر بوجھ تھا کہ آپ نے اس کے باوجود اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اب نہ مال تھا، نہ مویشی تھے، نہ اولاد تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ جس سے آپ زندگی کی رونق قائم رکھ سکتے۔ آپ کی خوشحالی کا ہر پہلو ختم ہو چکا تھا۔ آخر میں صرف ایک چیز باقی رہ گئی تھی اور وہ تھا صبر ایوب۔ اور صبر کی گواہی صرف انسانوں نے نہیں دی بلکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایوب علیہ السلام کے صبر کی گواہی دی ہے۔ ناظرین، لگاتار تباہی اور ایسے واقعات سے تو لوگ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی پیشانی پر ایک شکن تک نمودار نہیں ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے باہر آپ کے پیروکاروں اور قوم کے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا اور سب لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس خستہ حالی اور مصائب پر دکھ اور گریہ زاری کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا اور اب اسی اللہ نے اپنی امانتیں واپس لے لی ہیں۔ ناظرین، ایوب علیہ السلام کا دنیا میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی سخت آزمائش سے گزرنا باقی تھا۔ کچھ دن بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بدن میں خارش محسوس کی اور آہستہ آہستہ یہ خارش موذی قسم کی بیماری میں بدل گئی۔ آپ کے پیروں کے تلموں سے لے کر سر کے بال تک سارے جسم پر تکلیف دہ بڑے بڑے پھوڑے اور دانے نکل آئے، جن سے ہر وقت ریشہ نکلتا تھا اور آپ درد سے بے چین ہو جاتے تھے۔ اس موذی بیماری اور بڑھاپے کو دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی آپ سے منہ موڑ لیا اور آپ سے قطع تعلق کر لیا۔ لوگ آپ سے الگ ہوتے گئے اور آپ کے پاس آنا جانا بھی بند کر دیا۔ اس مشکل وقت میں صرف آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ رہ گئی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے بیمار شوہر کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مزدوری کر کے اخراجات پورے کرتے رہی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دل و جان سے خوب خدمت کی۔ لیکن بیماری پھر بھی دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ اب اسی دوران ایک دن شیطان ایک طبیب کی شکل میں
حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ملا۔ حضرت ایوب نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا، میں آپ کا علاج صرف اس شرط پر کروں گا، جب آپ کو شفا ہو جائے تو آپ یوں کہہ دیں کہ شفا صرف طبیب نے دی ہے، اللہ نے شفا نہیں دی۔ شیطان مزید کہنے لگا، میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس یہی میری فیس ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جب آپ کو اس طبیب کے متعلق بتایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ باتیں تو شیطان کی ہیں، یہ یقیناً شیطان تھا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، کیونکہ تو نے شیطان کی باتوں میں آ کر مجھے یہ بات بتائی ہے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنا صدمہ پہنچا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا حوصلہ یہاں تک بڑھ گیا، اس نے میری بیوی سے ایسے کفریہ کلمات کہلوانا چاہے جو سراسر شرک اور کفر تھے۔ اب اسی طرح وقت گزرتا رہا اور حضرت کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، جسم کا کوئی حصہ بھی دانوں اور پھوڑوں سے محفوظ نہ رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام شہر کو چھوڑ کر دور ایک ویرانے میں جا بسے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے اور ہر وقت زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا۔ اب تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ آپ کا گوشت آپ کی ہڈیوں سے الگ ہو چکا تھا اور صرف ہڈیاں اور پٹھے رہ گئے تھے۔ ایک دن آپ کی بیوی نے آپ سے کہا، اگر آپ اللہ کریم سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے آپ کو ضرور نجات دلائے گا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت عجیب اور شاندار جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 70 سال مجھے سلامت رکھا، اب کم از کم 70 سال تک تو میں صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور اس کے بعد رونے لگی۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی ان سے ملنے آئے اور دور کھڑے ہو کر کہا، اگر ایوب کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو ایوب اس طرح کی بیماری میں مبتلا نہ ہوتا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام غمزدہ ہوئے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں 18 سال تکلیف اٹھاتے رہے اور کچھ کے مطابق 3 سال اور ایک روایت کے مطابق 7 سال تک تکلیف برداشت کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یوں دعا مانگی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور اے اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لہذا اس کے بعد امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئی، آزمائش کی حدود ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور اللہ کے حکم سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا گیا، جسم میں توانائی آتی گئی۔ آپ کافی دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے جوڑے بھیجے جن سے آپ کو پہناوا پہنایا گیا، اور وہاں سے ہٹ کر آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اس دوران کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی وہاں تشریف لائی تو آپ علیہ السلام کو پہچان ہی نہ سکی۔ آپ کی بیوی نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ بیمار شخص ہوا کرتا تھا، وہ کہاں گیا ہے؟ اس پر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ پاک نے میرا جسم مجھے واپس لوٹا دیا ہے، اور اللہ کی برکت سے، اللہ کے معجزے سے اور اس پانی کی برکت سے حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے، اور پھر دونوں میاں بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ جوان بنا دیے گئے۔ آپ اپنی بستی میں واپس لوٹ آئے۔ ناظرین، اب ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے مغموم ہو کر اپنی اہلیہ سے کہا، مجھ سے ایک زیادتی ہو گئی ہے، بیماری کی حالت میں میرا مزاج تنگ تھا، اور تمہاری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی تھی کہ صحت مند ہو کر تمہیں سزا کے طور پر 100 کوڑے ماروں گا۔ قسم کھائی ہے تو اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ یہی دکھ کی بات ہے، تم میری وفادار اہلیہ ہو جس نے برسوں انتہائی نامساعد حالات میں میری خبرگیری کی، طویل علالت کے دوران تیمارداری کی۔ تم تو انعام کی مستحق ہو، اب تم پر میں یہ ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کی بیوی نے کہا، میں حاضر ہوں۔ ایوب، تم بیمار تھے تو میری آزمائش
اور اب آپ صحت مند اور صاحب ثروت ہیں تو بھی میری آزمائش. بس اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا کرے, میں یہ بھی جھیلنے کے لیے تیار ہوں. زیادہ سے زیادہ میری جان نکل جائے گی تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. میری جان آپ کے کام آئے یہ میری خوش نصیبی ہوگی. لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اس بے گناہ صبر و استقامت کی کوہ گراہ, اپنے شوہر کے دکھ درد کو جھیلنے والی ایک بے مثال عورت کے لیے ایک راہ نکالی. حضرت ایوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اپنی پاکیزہ بیوی کے پاس آئے اور اس کو یہ راز بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا ہے کہ میری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہیں بھی تکلیف نہ پہنچے گی. ان کی اہلیہ نے حیرت سے پوچھا, وہ کیا طریقہ ہے؟ ایوب علیہ السلام نے کہا, 100 شاخوں والی ٹہنیاں لے کر بس ایک مرتبہ ماروں گا اور قسم پوری ہو جائے گی. اپنے رب کی مہربانی پر ان کی اہلیہ آبدیدہ ہو گئی. ایوب بولے, اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ قصہ آج کی عورت کے لیے ایک آئینہ ہے. جب شوہر کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہو, جب حالات سب کچھ چھین چکے ہوں, تو بیوی کا صبر اور وفا اس مرد کی طرف اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے دکھایا کہ ازواجی زندگی صرف خوشگوار لمحوں کا نام نہیں, بلکہ اصل محبت اور خلوص تو ان لمحوں میں نکھرتا ہے جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. اگر عورت محبت, صبر اور وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے, اور یہی رشتہ پھر اللہ کی نظر میں ایسا مقام پاتا ہے کہ آزمائش کے اندھیروں میں بھی روشنی بن کر نکھرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے پاکیزہ اور پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر بے شمار انعامات بھیجے. آپ علیہ السلام کو پہلے سے زیادہ مال و دولت عطا کیا, کھیت کھلیان عطا کیے. آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے, جن میں سے ایک نے آپ کے کھیتوں پر سونا برسایا جبکہ دوسرے نے چاندی برسائی. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام اپنی 4 نسلوں کو دیکھا اور 140 سال کی عمر پائی. ناظرین, حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں تمام امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے. کسی کی بیماری کو دیکھ کر اسے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے دوری سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کا بھی امتحان لیتا ہے, اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش پر پورے اترتے ہیں تو اللہ پاک کی جانب سے ان کے مراتب اور درجات بلند ہو جاتے ہیں. ناظرین, آج کے دور میں ہم معمولی سی پریشانی پر بے چین ہو جاتے ہیں. ذرا سا مالی نقصان ہو جائے تو دل بیٹھنے لگتا ہے. کسی نے سوشل میڈیا پر تنقید کر دی تو نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اگر کسی رشتے میں تھوڑی سی تلخی آ جائے تو ہم جذباتی طور پر ٹوٹ جاتے ہیں. ہم اللہ سے شکوت کرنے لگتے ہیں, قسمت کو کوسنے لگتے ہیں اور حالات کے تھپیڑوں میں اپنا ایمان متزلزل کر بیٹھتے ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے رکیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کریں, وہ نبی جن کے جسم پر بیماری اس حد تک غالب آ گئی کہ گوشت گلنے لگا, جنہیں لوگ چھونے سے کترانے لگے, جن کے تمام بچے ایک ہی دن لقمہ اجل بن گئے, ساری دولت چھین لی گئی, دوست احباب چھوڑ گئے, حتیٰ کہ رہنے کو جگہ تک نہ بچی, لیکن ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہ آیا. کیا یہ صرف کہانی ہے؟ نہیں, یہ صبر کا وہ نمونہ ہے جو اللہ نے ہمیں سبق کے طور پر پیش کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کے الفاظ بس یہی تھے, اے میرے رب, مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اگر آج ہم اس جملے کو سمجھ لیں تو زندگی کی الجھنیں ختم ہو جائیں, کیونکہ صبر کا مطلب صرف خاموشی نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہے, اور حضرت ایوب علیہ السلام نے یہی ہمیں سکھایا ہے. آزمائش بڑی ہو یا چھوٹی ہو, اگر صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو وہی آزمائش بندے کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتی ہے. اور یہی درس ہے جو آج کی نفسیاتی کمزوریوں, جذباتی بے چینیوں اور روحانی خلا کو بھر سکتا ہے. بلکہ صبر کی اہمیت و افادت اس بات سے آیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاں اس کا بے حساب اجر و ثواب رکھا ہے. آج ہم دین سے دوری کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں, اور ان تعلیمات کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ اس دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق
صبر سے کام لیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ انسانی معاشرے یا خاندان میں جس بھی حیثیت یا عہدے پر ہیں، ضروری نہیں وہاں سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا ہم چاہتے ہیں۔ جب کوئی انسان مرضی اور منشا کے خلاف سرزد ہونے پر یقیناً غصہ کرتا ہے، بعض اوقات غصے میں آ کر اس سے کچھ ایسی حرکات سرزد ہوتی ہیں جو اس کی شخصیت کو داغدار بنا دیتی ہیں۔ گویا گھر کے ایک عام فرد سے لے کر معاشرے کے ایک اہم رکن تک ہر شخص کو خلاف معمول امور کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر کامیاب اس شخص کو گردانا جاتا ہے جس کی پریشانیوں سے دوسرے آگاہ نہیں ہوتے اور وہ مشکلات کو بھی ہنس کر برداشت کرنا جانتا ہے۔ ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو صبر کی دولت سے مالا مال ہو۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو، آزمائش پر صبر اللہ کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا جائے، ایسا صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے خوشخبری دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا تو پکارنے والا پکارے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ فرمایا، کچھ لوگ اٹھیں گے جو تعداد میں کم ہوں گے، وہ جلدی جلدی جنت کی طرف جائیں گے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملیں گے جو ان سے پوچھیں گے، ہم آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ جنت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آخر آپ کون ہیں؟ وہ لوگ جواب دیں گے، ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے، آپ نے کس بات پر صبر کیا؟ وہ جواب دیں گے، ہم نے اللہ کی اطاعت پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کیا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، بے شک صبر کرنے والوں کا یہی اجر ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے بہترین اوقات حالت صبر میں پائے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی واضح کر دوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں بعض قصوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے یا انہیں کچرے کے ڈھیر پر رکھا گیا تھا اور لوگ ان کے قریب جانے سے کتراتے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں صرف یہ ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید بیماری لاحق ہو گئی تھی، مگر بیماری کی نوعیت یا جسمانی تفصیلات کا واضح ذکر نہیں ملتا۔ احادیث میں بھی ایسی کوئی تفصیل نہیں ملتی جو جسمانی علامات کی تصدیق کرے۔ محققین اور معتبر مفسرین جیسے مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی کے مطابق یہ روایات مبالغہ امیز ہیں اور درست تسلیم نہیں کی جاتی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر ایسی بیماری نہیں آتی کہ لوگ ان سے گھن یا خوف محسوس کریں۔ بعض آثار میں کہا گیا ہے ان کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے، لیکن یہ بات بھی روایتاً قابل اعتماد نہیں ہے۔ حقیقت میں حضرت ایوب علیہ السلام ایک شدید مرض میں مبتلا ہوئے جس کی شدت اتنی تھی کہ ان کے ارد گرد لوگ دیکھ کر حیرت کے ساتھ ان کے حالات دیکھتے، لیکن یہ بیماری عام انسانی بیماری کی طرح ایک انتہائی بیماری تھی، نہ کہ کوئی ایسا منظر جس سے انسانی فطرت خوف زدہ ہو یا نفرت کرے۔ ناظرین، حضرت ایوب کی عمر مبارک کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اکثر نے آپ کی عمر 140 سال بتائی ہے، جبکہ ابن جریر کے مطابق آپ کی عمر 93 سال تھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کا مقبرہ شام کے علاقے سیدنا میں واقع ہے، یہاں زائرین آتے ہیں اور ان کی یاد میں دعا کرتے ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق حضرت ایوب کا ایک اور مقبرہ عراق کے علاقے میں واقع ہے، جہاں لوگ ان کی عظمت اور صبر کی یاد میں حاضری دیتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔